قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن حبیبة رضی اللہ تعالی عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. سیدہ ام المؤمنین حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. احادیث مبارکہ میں فرائض کے علاوہ دیگر نمازوں کی ترغیب دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سلسلے میں متواتر عمل بھی ثابت ہے. یعنی جو نمازیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواتر اور اکثر پابندی کے ساتھ ادا کی ہوں وہ سنت موقدہ کے ذیل میں آتی ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان نمازوں کے ترک کو لائق ملامت قرار دیا گیا ہے. سنت موقدہ کو چھوڑنا برا ہے اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ میں شمار ہے. سفر، مرض یا وقت کی تنگی کے باعث نہ پڑھ سکے تو ملامت نہیں ہے. اور دوسری وہ نمازیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ پڑھی لیکن ان کی پابندی نہیں کی. جن نمازوں کی ترغیب دی گئی ہو مگر ان کے چھوڑنے پر ملامت نہ کی گئی ہو وہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور اسی کو مستحب اور مندوب بھی کہا جاتا ہے. سنت موقدہ اور نوافل میں اختیار ہے، خواہ پڑھے یا چھوڑ دے، وقت گزرنے کے بعد سنت کی قضا نہیں ہو سکتی. اور فجر کی سنتیں نصف النہار سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے. گھر پر سنتیں پڑھنا افضل ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو اور اس کو گھر جاتی گھریلو کاموں کی تشویش لاحق نہ ہو جائے. اگر ایسا اندیشہ ہو تو مسجد میں سنتیں پڑھنا افضل ہے. سنت نفل کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اس میں وقت اور رکعات کی نیت کرنا لازم اور ضروری نہیں. نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں ان کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سنتوں کو نہایت اہتمام سے ادا فرمایا کرتے تھے. عام طور پر جو کوتاہی اور لاپرواہی اس حوالے سے برتی جا رہی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. بالخصوص نوجوان طبقہ اس کا زیادہ شکار ہے. مجموعی لحاظ سے بھی ان سنن کی فضیلت آئی ہے جو ہمیں عمل پر ابھارنے کے لیے کافی ہے. چنانچہ جو بندہ دن میں 12 رکعتیں اہتمام سے ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعالی جل شانہ کی جانب سے اس کو دیا جائے گا. وہ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ 2 فجر سے پہلے کی، 4 ظہر سے قبل اور 2 بعد ظہر کے اور 2 مغرب کے بعد کی اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں. ان میں سے ہر نماز کی سنتوں کی علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے جس کا عملاً التزام ہم پر ضروری ہے. دن کے آغاز میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ فجر کہلاتی ہے. اس کی سنتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے جامع فضائل ارشاد فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فجر کی 2 رکعت سنت نہ چھوڑو
اگرچہ تمہاری یہ حالت ہو کہ گھوڑے تم کو دوڑا رہے ہوں۔ مطلب یہ کہ تم کہیں سفر پر تیزی سے جا رہے ہو اور گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو، تب بھی ان سنتوں کو ترک نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فجر کی 2 رکعت سنت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ سنتوں میں سے کسی سنت کی قضا نہیں ہے، مگر فجر کی سنت کی قضا احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اس کو چاہیے وہ سورج نکلنے کے بعد ادا کرے۔ ان روایات کی روشنی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک قول کے مطابق فجر کی سنتیں واجب ہیں۔ علاوہ ازیں یہ حکم بھی فجر کی سنت کے ساتھ خاص ہے کہ جب کوئی آدمی نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہو اور فرض نماز شروع ہو چکی ہو، اس نوعورت کو یہ گمان غالب ہو کہ اس کو کم از کم دوسری رکعت یا قد اخیرہ مل جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ اول سنت ادا کرے، پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، نماز شروع ہو چکی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سنتیں ادا کی، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ دوسری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک فجر کی سنتوں کی کس قدر اہمیت تھی اور انہوں نے ان سنتوں کا کس طرح اہتمام کیا تھا۔ زوال شمس کے بعد پڑھی جانے والی نماز ظہر کہلاتی ہے۔ اس کی سنتوں کے فضائل بھی قریب قریب فجر کی سنتوں کی طرح ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان سنتوں کی حفاظت کرے گا یعنی روزانہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ ایک دوسری روایت میں حدیث کا یہ مضمون آیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جن کے درمیان سلام نہ پھیرا جائے، ان کے لیے آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ نماز عصر جو دن کے درمیان یہ سماعت کی جاتی ہے، اس نماز کی سنت کے سلسلے میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیبی ارشاد ملتا ہے، جس کا اہتمام کرنے پر بندہ مستحق ثواب ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ اگرچہ ان سنتوں کا حکم کوئی تاکیدی نہیں، مگر طالب آخرت کے لیے اعمال صالحہ بہترین سرمایہ ہے جو اسی دنیا میں وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر سے پہلے دوگانہ نماز ادا فرمانا بھی ثابت ہے۔ چونکہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس سلسلے میں اس سنت کا حکم یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ثواب اور نہ پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ سنت مؤکدہ بااصرار چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ اگر ہم ایسے وقت مسجد پہنچے اور کچھ وقت جماعت کے لیے باقی ہو تو بجائے قیل و قال یعنی باتیں کرنے کے 2 یا 4 رکعت پڑھ کر اس فضیلت کو حاصل کریں، جیسے کہ روایات سے معلوم ہوا۔ نماز مغرب غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی سنتوں کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں واضح طور پر آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بعد نماز مغرب بات کرنے سے پہلے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ اس کی نماز کو جنت کے اعلیٰ مقام علیین تک اٹھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو 7ویں آسمان تک اٹھایا جائے گا۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ آخرت میں اس کا یہ عمل اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے، جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعت سنت پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے،
اگرچہ سمندر کے کف کے برابر ہوں۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کس طرح مہربان ہے، ذرا سی کوشش سے بندہ اپنی ڈھیر سارے گناہ بخشوا لے اور پاک ہو جائے۔ در حقیقت یہ فضائل ہمارے لیے ہیں۔ دن رات آدمی اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ دن کی آخری نماز عشاء کی نماز ہے۔ اس کے سنن کا اہتمام بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لاتے 4 یا 6 رکعت ضرور ادا فرماتے۔ اس حدیث کے ذیل میں محدثین فرماتے ہیں، جمہور ائمہ کے نزدیک تو وہی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے منقول ہے۔ البتہ ان 2 رکعت کے علاوہ آرام فرمانے سے پہلے مزید 2 یا 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ان فضائل کے ہوتے ہوئے بھی سنتوں کے سلسلے میں اگر ہمارا معاملہ کوتاہی والا رہا تو سمجھو بہت بڑی محرومی ہم اپنے سر لے رہے ہیں، جس کا اندازہ ہمیں کل قیامت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے ادا کرنے والے کے فرض میں جو نقص اور کمی رہ جاتی ہے اسے سنتوں اور نفلوں کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے فرض کامل اور مکمل ہیں اور نقص کمی سے خالی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اس کمی کو پورا کرنے کا محتاج ہے، اور اگر وہ سنن نوافل سے بھی محروم ہو گیا تو پھر اس کی یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ اس لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ ان سنن کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ نقصان اس گناہ کے قریب نہ لے جائے۔ اس لیے ان سنن کو حقیر اور معمولی سمجھ کر ترک کر دینا اور کہہ دینا کیا ہوا سنتے ہی تو تھی، ان کی کیا حیثیت ہے؟ سنت کی تحقیر اور استخفاف جرم ہے، اور ایسا شخص یقیناً گناہ کا مرتکب ہوگا، بلکہ سنت کو خاطر میں نہ لانے والا یا اس کا مذاق اڑانے والا کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کی ان سنتوں کو حقیر اور معمولی سمجھ کر ان کی ناقدری کرتا ہے اور انہیں ترک کر دیتا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اس حد تک جانے سے احتراز کرنا چاہیے اور معصیت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔